قرآن کریم اور فرقان حمید کے اندر 5واں پارہ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے اور تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے والمستضعفین من الرجال والنساء، حالانکہ کمزور مرد اور کمزور عورتیں، والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اور جہاں جہاد کی ضرورت ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال، من هذه القریۃ الظالم اہلها یہاں کے لوگوں سے بچا کہ جس کے رہنے والے ظالم بن چکے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور 5واں پارہ ہے۔ آج 10واں روز ہے۔ اسرائیل نے جتنا ظلم فلسطین کے اوپر کیا، ہزاروں وہاں کے بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں عورتیں شہید ہو چکی ہیں اور بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں، اور بڑے بڑے بی بی سی نیوز کے رپورٹر جو ہے وہ وہاں پہ رپورٹنگ یعنی کرنے کی ان کے اندر ہمت ہی موجود نہیں کہ وہاں کے حالات کتنے ناگفتہ بے اور ناقابل بیان جو ہے وہاں کے حالات ہو چکے ہیں۔ اسلام کے اندر جہاد کی اتنی اہمیت ہے، ذرا توجہ کرنا، جہاد کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ اسلام کے اندر جہاد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہاں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے حکمران، ہمارے جرنیل کسی کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ ان کی صرف مذمت ہی کر سکے۔ اگر پاکستان کے اندر وہ مذمت کر رہی ہے تو وہ صرف مذہبی تنظیمات ہیں کہ جو کھل کر اپنے انداز کے اندر اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں۔ ہم صرف جو ہے ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، بلکہ جو لوگ دعا کر رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس وقت ترکی ٹکڑے ٹکڑے ہوا اس وقت ہماری دعائیں کوئی قابل قبول نہیں ہوئی۔ شام کو تباہ کر دیا گیا، عراق کو تباہ کر دیا گیا، افغانستان کو تباہ کر دیا گیا، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اسرائیل کا وہاں پر وجود قائم کر دیا گیا تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے ناراض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب ہیں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ اے بندہ مسلم، کہ تو اپنی دنیا کی زندگی اور عیش و عشرت جو ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی راہ کے اندر نکل، جہاد کے اندر نکل، اور تو پہچان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کسی بندے کو شہید کیا جاتا ہے نا تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ کل قیامت والے دن شہید جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے بغیر حجاب کے ملاقات کرے گا، یعنی شہید کو اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کرائے گا تو درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ یہ روزے دار کے بارے میں نے پڑھا، یا شہید کے بارے میں نے پڑھا، تیسرا کوئی بندہ نہیں کہ جس کے بارے میں پڑھا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حجاب کے دیدار اپنا کروائے گا۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے، ہم زیادہ کام نہیں نہ کر سکتے تو کم از کم اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں، اسرائیل کی جو چیزیں ہیں، آج تو نیٹ کا دور ہے، سرچ کر لیں 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ میکڈونلڈ یہ اسرائیل کی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پوری جنگ کا خرچہ یہ اٹھائیں گے، پوری مسلمانوں کو جو اسرائیل مار رہا ہے، یہودی مار رہے ہیں۔ یہ میکڈونلڈ کا جو مالک ہے وہ یہودی ہے، KFC کا جو مالک ہے وہ عیسائی ہے، اور اس وقت عیسائی اور یہودی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ کوکا کولا جو ہے یہ یہودیوں کی ہے، سپرائٹ جو ہے یہ یہودیوں کی ہے، اسی طرح بے شمار چیزیں جو ہیں وہ یہودیوں کی ہیں جسے ہم ہر روز بڑے شوق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کم از کم ہم اتنا تو کر سکیں کہ یہ شیل پمپ جو ہے یہ یہودیوں کا ہے،
تو ہم اتنا تو کریں کہ ان کی جو چیزیں ان کا بائیکاٹ کریں تاکہ وہ معاشی طور پہ تھوڑے سے کمزور ہوں. وہ نہ کہ شادیوں پہ جا رہے ہیں اسی طرح بوتلیں پی رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کہ اس وقت سارا عالم کفر ایک طرف کھڑا ہے, سارا عالم کفر وہ ایک طرف کھڑا ہے اور دوسری طرف مسلمان ہے, اور ان کا عالم یہ ہے کہ جو تو فلسطین کے قریب قریب ملک ہیں بالکل تھوڑے تھوڑے ساتھ ہے, یہ ساتھ ہی شام بیچارہ وہ لڑ رہا ہے جو پہلے ہی 20 سال ہو چکے جنگ کے اندر تھا. اردن جو وہ لڑ رہا ہے, لبنان جو وہ لڑ رہا ہے, ایران جو ہے اس کے اندر کوئی ہمت ہے دلیری والا کام وہ کر رہا ہے. چلو مطلب بات تو کرے نا, بے شک اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے لیکن اس کے پاس زبان تو ہے, بات تو وہ کر رہا ہے نا. کہ اتنے بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کو بات کر کے اس کی حوصلہ افزائی ہی کر دے کہ اگر تم نے ایسے کیا تو میں ایسے کروں گا. تو ہمارے ہاں تو ابھی تک یہی سیاستدان, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, یہی سیاستدان اپنی سیاست کے لیے جو ہے ایک دوسرے کو گالیاں تک نکالتے رہے. اور ہم نے پچھلے 5 سال میں دیکھا کہ اگر ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں لیکن جب اپنے مفادات کی بات آئی ہے تو وہی ایک پارٹی دوسرے کے پاس جا رہی ہے, دوسری تیسرے کے پاس جا رہی ہے اور جا کر جو ہے وہ آپس میں اتحاد بنا رہے ہیں. یعنی پیچھے عمران خان کے خلاف جب بات کرنی تو سارے متحد ہو گئے, وہی لوگ جو سارے 30-40 سال سے ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے تھے. اگر یہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر یہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ ملک کی خاطر ہے, یہ قوم کی خاطر, اسلام کی خاطر کوئی سیاستدان بات کیوں نہیں کر سکتا؟ تو وہ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. آج اتنا جملہ تو کہہ دیں کہ یہ مظلوم فلسطین مسلمانوں کے کو مار رہا ہے اور قبلہ اول بیت المقدس ہے, وہ ہمارا قبلہ ہے, وہ ہمارا قبلہ ہے, تو ہم اس کا ادب کرتے ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. صرف فلسطین کے لوگوں کے اوپر ہی واجب نہیں ہے, ان کے اوپر ایک قرض نہیں ہے کہ وہی صرف بیت المقدس کا تحفظ کریں, بلکہ دنیا کے اندر بسنے والا ہر شخص جو ہے اس کے اوپر اب اس وقت فرض ہو چکا ہے کہ کم از کم بیت المقدس جو ہے اس کا اپنے دل کے اندر درد محسوس کرے کہ یار وہاں کے مسلمان ہمارے ہی بھائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم للمسلم کالجسد الواحد, مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. اگر کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے نا تو دوسرا حصہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. بلکہ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم, کہ مسلمان کا بھائی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا, جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. 57 اسلامی ملک ہے اور ان ملکوں کے اندر صرف پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے. اگر پاکستان کا کوئی جنرل مذمت ہی کر دیتا نا تو تب بھی دنیا کے اوپر اس وقت بڑے حالات تبدیل ہو جانے تھے. لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ یہ قرضوں کے مارے لوگ ہیں اور یہ نیٹ کے مارے لوگ ہیں, ان لوگوں نے ہماری مذمت کیا کرنی ہے. تو دعا اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے. آج 10واں دن ہے, وہاں پہ جنگ شروع ہے. اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے, قبلہ اول کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.